میں آپ کو ایک نوجوان کی بات سناؤں جس کو جوانی کے عالم میں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی 100 مرتبہ سے زیادہ خواب میں زیارت نصیب فرمائی۔ ایک مرتبہ اس نے اپنے آپ کو دیکھا کہ وہ ایک بچے کی مانند ہے، اور نبی علیہ السلام جیسے باپ ہوتے ہیں، بڑے آدمی اس طرح ہے، اور وہ بچے کی طرح نبی علیہ السلام کی جو ہے ران مبارک سے لپٹ گیا، اور اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ اس کا دل خوب اللہ اللہ کر رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں یہ نعمت کیوں ملی؟ تو اس نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ تم نے میری سنت کو وقیع سمجھا، وقت دی، مقام دیا، اس سنت کو وقیع سمجھنے کی وجہ سے اللہ نے تمہیں یہ نسبت کی دولت عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ اس نوجوان کو نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت کی تلاش رہتی تھی، ذہین بھی تھا، مگر محبت بندے کی ذہانت کو اور بڑھا دیتی ہے۔ چنانچہ اگر کوئی بندہ بیان کرتا اور اپنے بیان میں وہ کوئی حدیث پڑھتا تو ایک دفعہ سن کے اس نوجوان کو حدیث یاد ہو جاتی تھی، ایک دفعہ سننے سے صرف۔ اس نے سینکڑوں حدیث صرف اس طرح یاد کی کہ کسی محدث نے، کسی مقرر نے حدیث پڑھی، اس کو زبانی یاد ہو گئی۔ چنانچہ ہمارے استاد تھے شیخ ولی الدین صاحب، ان کے یہاں محفل ذکر ہوتی تھی۔ وہ نوجوان ان کی محفل ذکر میں شرکت کے لیے گیا تو شیخ صاحب ذکر سے پہلے کچھ تھوڑی دیر بیان فرماتے تھے۔ وہ جیسے ہی مجلس میں گیا تو شیخ صاحب نے فرمایا یشد بعدہ بعدا، اب یہ الفاظ تو کان میں پڑ گئے، اس سے پہلے کیا کہا تھا وہ سمجھ نہیں آئی، اور ادب کی وجہ سے اتنی جرأت نہیں تھی کہ ان سے دوبارہ پوچھا جاتا کہ جی آپ نے یہ بات کیسے کہی تھی۔ اب وہ نوجوان یہی سوچتا ہوا آیا کہ یہ حدیث مبارکہ ہے تو اس سے پہلے والے الفاظ کیسے ہیں۔ اسی خیال میں وہ آ کے اپنی یونیورسٹی کے کمرے میں سو گیا تو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، اور نبی علیہ السلام نے یہ الفاظ فرمائے بیٹے میں نے یہ کہا تھا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعدہ بعدا۔ یہ 3 الفاظ اس نوجوان نے خواب میں نبی علیہ السلام کی زبان فیض ترجمان سے سن کر یاد کیے، بعد میں پھر اس کو کتاب میں پڑھا۔ صبح ہوئی تو مدرسے کے مفتی صاحب کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے یہ خواب آیا ہے اور یہ الفاظ مجھے ایک بزرگ کی زبان سے سنے تھے اور یہ الفاظ مجھے خواب میں بتائے گئے ہیں۔ وہ کتاب نکال کر لائے اور انہوں نے حدیث پاک کہی کہ یہ حدیث پاک ایسی ہے المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعدہ بعدا۔ پھر اس کے بعد فرمانے لگے کہ تجھے خواب میں نبی علیہ السلام نے جو بیٹا کہا ہے تمہیں پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا جی مجھے تو پتہ نہیں۔ کہنے لگے کہ اس کا مطلب یہ کہ تمہاری زندگی میں تقوی موجود ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ہر متقی کا باپ ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے جو تمہیں بیٹا کہا ہے نا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے تمہاری زندگی میں تقوی عطا کیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی شفقتیں اور محبتیں تو ایسی ہیں، جو سنت کی اتباع کرتا ہے وہ نبی علیہ السلام کا بھی محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا بھی محبوب بن جاتا ہے، نبی علیہ السلام کا بھی محبوب بن جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ نے لاہور کی ایک جگہ پر لوگوں کے سامنے یہ بات کہی نام لے کر کہ فلاں بندے کو تو 100 مرتبہ سے زیادہ نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو چکی ہے۔ شیخ کی تصدیق ہو جانا زندگی میں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، مگر اس کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی کہ ہر عمل چھوٹا یا بڑا اس کو سنت کے مطابق کرنا تھا، ہر وقت سنت کی تلاش رہتی تھی۔ بالکل اسی طرح کہ جیسے اونٹنی کا بچہ گم ہو جائے تو اونٹنی اپنے بچے کو تلاش کرتی ہے، یہ نوجوان نبی علیہ السلام کی سنت کو اس طرح تلاش کرتا تھا اور اس پر عمل کر کے سکون ہو جاتا تھا۔ ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کا ہمیں قرب نصیب ہو جائے اور نسبت کا نور نصیب ہو جائے تو ہم اس اصول کو اپنا لیں کہ ہم نے ہر کام کو نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق کرنا ہے۔